الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدیر. کہو کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے. ایک طریقے سے اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے کہ دعا جب مانگنی ہو تو اس طریقے سے کہ اے اللہ، اے اقتدار کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے اقتدار بخشتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اقتدار کو چھین لیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت بخشتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اور تمام تر بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. اس آیت کے پس منظر میں پچھلی آیت میں جو سبق دیا گیا، اور اس میں ایک چیز تو یہ پچھلے سبق کے اندر کہ کفار جو تھے وہ دنیا میں اور دنیا کے سامان پر مغرور تھے، اس لیے ان کی یہ سوچ تھی کہ وہ مریں گے تو چونکہ مقدس ہیں، مال ہے ان کے پاس میں، جہنم کی آگ ان کو نہیں چھوئے گی. ان کے اس فاسد عقیدے کی تردید کی گئی. اب یہاں پر چونکہ اس آیت مبارکہ میں اس کا جو پس منظر ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر کا ہے کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی کہ ایک دن آئے گا کہ روم اور ایران کی سلطنتیں مسلمانوں کے قبضے میں آ جائیں گی. تو کفار ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، منافقین مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ لوگ مدینے سے یہاں پر جنگ لڑنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو تو خندق کھودنی پڑ رہی ہے اور فاقے گزر رہے ہیں، مگر دعوے دیکھو کتنے بڑے ہیں کہ یہ روم اور ایران کو فتح کر لیں گے. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں مسلمانوں کو یہ دعا سکھائی گئی اور ایک خوبصورت اشارہ کہ آنے والے دنوں میں یہ ممالک، یہ عظیم عظیم سلطنتیں تمہارے قدموں کے نیچے ہوں گی. ایک تو اس کے اندر اس چیز کا اشارہ تھا. دوسرا یہ ہے کہ سلطنت اور دولت کا جو عروج ہے اور جو نزول ہے اور عزت اور ذلت ہے، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس طریقے پر مسلمانوں کو عقیدہ رکھنا چاہیے کہ عروج اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اور کسی کا نزول بھی اللہ کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اور عزت اور ذلت یہ اللہ کے اختیار میں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اس کے لیے دعا کیا جا رہا ہے. دعا کے طریقہ بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا مانگو کہ وہ بے مثال سلطنت عطا کریں گے. اور جو لوگ یہ مذاق اڑانے میں لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ کفار اور منافقین، یہ جو مذاق اڑا رہے ہیں آپ کی پیشن گوئی پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، تو اللہ رب العزت آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ سلطنتیں تمہارے پاس میں ہوں گی اور تم ان کے مالک ہوں گے. اور یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں، جو ظاہری طور پر عزت دار نظر آ رہے ہیں، کل کے دن ان کی عزت خاک آلود ہوگی، اور جو ایمان والے ہیں وہ عزت یاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کریں گے. اور یہ لوگ جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کی عقلیں دیکھ کر حیران اور دنگ رہ جائیں گی. ایک طریقے سے یہ دعا اور ساتھ ساتھ پیشن گوئی بھی تھی کہ عنقریب دنیا کی کایا پلٹنے والی ہے، اور یہ مسلمان جو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں ہیں، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بے پناہ عزتوں کے اور سلطنت کے مالک بنیں گے اور بہت زیادہ بادشاہت کریں گے. اور وہ لوگ جو ان کے خلاف ہیں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ذلت کے گڑھے میں گر جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر جو انہوں نے اشارہ کیا تھا تو اس کا جواب دیا اس طریقے سے. پھر آگے اللہ رب العزت اپنی مزید قدرت کو بتا رہے ہیں کہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. کہ یہ اللہ کی صفت بیان کی جا رہی کہ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی بے جان چیزوں میں جان کو پیدا کرتا ہے اور جاندار میں سے بے جان چیز نکالتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق ادا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سردیوں کے دن آتے ہیں تو دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور گرمیوں کے دن آتے ہیں تو معاملہ کچھ اور بدل جاتا ہے. تو اسی کو فرمایا کہ گرمیوں میں دن بڑا ہو جاتا ہے، تو سردیوں میں رات کا کچھ حصہ دن میں داخل ہو جاتا ہے،
اور جب سردیوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے تو اس کا کچھ حصہ رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ یار رات جو ہے 8 گھنٹے کی ہے، رات جو ہے 10 گھنٹے کی ہے، رات کچھ زیادہ بڑی ہو رہی ہے، تو دراصل یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے اور رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے۔ مزید قدرت یہ بتائی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بے جان چیزوں میں جاندار چیز جان کو پیدا کرتا ہے۔ مثلا ایک بے جان انڈے سے جاندار چوزا نکل آتا ہے اور جاندار پرندے سے بے جان انڈا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ مزید اللہ کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اللہ کس کو بے حساب رزق عطا کرتا ہے، وہ جس کو چاہے اس کو عطا کرتا ہے۔ تو آج اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ان کو بے پناہ رزق دیا جا رہا ہے، بے پناہ دولت ہے، اور جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کے پاس میں دولت کی کمی ہے، وہ مفلسی کی زندگی جی رہے ہیں، تو یہ اعتراض کرنے کا حق کسی کو نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت فرما رہے کہ وہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ اور ایمان والوں کے ساتھ میں معاملہ رزق کا نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ایمان کی کیفیت کو دیکھ کر اس کو ایمان کے اندر تازگی اور زیادتی کو پیدا کرتا ہے اور اپنا قرب خاص عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے بندہ صابر بنتا ہے۔ اور جب بندے کے اندر صبر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شاکر یعنی شکر گزاری کی توفیق دیتے ہیں، اور جب بندے کے اندر صبر اور شکر آ جائے تو وہ قناعت کرنے والا بن جاتا ہے، اور جب قناعت کرنے والا بن جاتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہوتا ہے، اور جس دن یہ صفت ایمان والوں کے اندر آ جاتی ہے سمجھ لو کہ اس دن وہ متقی بن جاتا ہے، اور انہی لوگوں کے لیے کہا گیا کہ وہ اللہ کے نظر میں کامیاب ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کل۔